نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون ومنهم اور ان میں سے امیون ان پڑھ لوگ لا یعلمون وہ نہیں جانتے الکتاب کتاب کو الا امانیہ مگر امانیہ آرزوئیں خواہشات آرزوئیں وَإِنْهُمْ اور نہیں ہیں وہ إِلَّا يَظُنُّونَ مگر گمان کرنے والے، اور انہی میں سے امی لوگ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو مگر آرزوئیں کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور صرف وہ گمان رکھتے ہیں۔ یہودیوں کا تذکرہ ہے، پیچھے آپ حضرات نے دو گروہوں کا تذکرہ سماعت کیا۔ ایک وہ گروہ تھا کہ جو کتاب کو جانتا تھا، یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد، بدل دیتے تھے سننے کے بعد، سمجھتے تھے، سمجھنے کے بعد پھر اس سن کر کلام کو بدل دیتے تھے۔ اور دوسرا گروہ تھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، مسلمانوں کے سامنے آتے تو ہم ایمان لے کر آئے، اگر الگ ہو جاتے تو اس وقت ان کے ساتھ مل جاتے۔ یہودی منافق، یہ ان کا گروہ تھا۔ تیسرا گروہ ہے ان پڑھ لوگوں کا، جو ان پڑھ لوگ تھے یہودیوں میں سے، وہ کیا کہتے تھے؟ الا امانیہ، صرف وہ آرزویں رکھتے تھے، چونکہ جتنے بھی یہودی تھے یہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی اولاد میں سے تھے، انبیاء کی اولاد میں سے تھے۔ اچھا، وہ گمان یہ رکھتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اللہ ہماری بخشش کرے گا، کبھی کہتے کہ جناب ہمارے پاس مال بہت ہے، ہم دے کر چھوٹ جائیں گے، کبھی کوئی گمان رکھتے کبھی کوئی گمان رکھتے، اور کبھی یہ کہتے کہ ہمارے جو بڑے ہیں آباء و اجداد تھے، ہمارے باپ دادا، وہ بے دین نہیں تھے، دین والے تھے، ان کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ ان پڑھ لوگ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ ان میں سے بعض ان پڑھ لوگ تھے لا يعلمون الکتاب جو کتاب کو نہیں جانتے تھے، الا امانیہ صرف آرزوئیں کرتے تھے، صرف آرزوئیں، ہماری اس وجہ سے بخشش ہو جائے گی، اس وجہ سے بخشش ہو جائے گی، اس وجہ سے بخشش ہو۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے صرف اور صرف گمان ہے، گمان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب آگے چوتھے گروہ کا تذکرہ، وہ یہودیوں کے علماء جو خائن تھے، خیانت کرنے والے، کتاب اللہ کے اندر خیانتیں کرنے والے، ان کا تذکرہ ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ پس ہلاکت ہے ان کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں الکتاب کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، بامن ساتھ ایدیہم، ید ہاتھ ہوتا ہے، ید منا ہاتھ، ایدی منا اس کے وہ جمع ہے، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر وہ کہتے تھے کہ ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ لکھتے اپنے ہاتھوں سے تھے، لیکن بعد کے اندر یہ کہتے لکھنے کے بعد یقولون ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کس لیے کہتے تھے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ وہ حاصل کر سکیں بہ اس کے ذریعے، اس لکھے ہوئے کے ذریعے، ثمنا قلیلا کچھ پیسے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم پس ہلاکت ہے لہم ان کے لیے، لہم لام مانا کے لیے، ہم ان کے لیے، پس ہلاکت ہے ان کے لیے مما اس چیز سے کتبت ایدیہم جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اس سے ہلاکت ہے۔ اور وویل لہم اور ہلاکت ہے ان کے لیے مما اس سے یکسبون جو وہ کماتے ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا اس سے بھی ہلاکت۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ وہ حاصل کر سکیں اس کے ذریعے کچھ پیسے۔
فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو انہوں نے کمایا۔ یہ علماء یہود تھے کہ جو خیانت کرتے تھے کتاب اللہ کے اندر، اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا کرتے تھے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق ویسے ویسے مسائل لکھتے، جیسے لوگوں کی چاہت ہوتی ویسے یہ مسائل لکھ دیتے، ویسے لوگ من گھڑت مسائل اپنی جانب سے مسائل لکھ کر لوگوں کو خوش کیا کرتے، اور لوگ جیسا مسئلہ ان سے پوچھنا چاہتے ویسے لوگوں کی ذہنوں کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق انہیں مسئلہ بتلا دیتے اور ان سے پیسے بٹورتے، پیسے لے لیتے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خائن قسم کے علماء ہیں، جو خیانت کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کے اندر، کتاب اللہ کے اندر خیانت کرنے والے، تو ان کے لیے فرمایا بہت بڑی ہلاکت ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آگے اگلے گروہ کا تذکرہ ہے جو اپنی خواہشات پرست لوگ تھے، خواہشات پرست۔ وقالو، اور وہ یہودی کہتے لن تمسنا النار، ہرگز نہیں، تمسنا چھوئے گی ہمیں، النار آگ ہرگز نہیں ہمیں چھوئے گی، الا مگر ایام معدودہ، چند گنے چنے دن، گنتی کے چند دن، ایام معدودہ گنتی کے گنے ہوئے دن۔ ہاں اگر ہم پہلی بات تو ہم آگ کے اندر جائیں گے نہیں، چونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور اللہ ہماری بخشش کرے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد گمراہ نہیں تھے، ہم انہی کے دین پر ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم چلے بھی گئے جہنم کے اندر تو جہنم ہمیں زیادہ دیر اپنے اندر نہیں رکھے گی، زیادہ دیر ہمیں نہیں جلنا پڑے گا، الا ایام معدودہ، چند گنتی کے دن ہوں گے، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ باہر آ جائیں گے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ محبوب آپ ان سے پوچھئے، قل، آپ فرمائیے، اتخذتم، کیا تم نے بنا رکھا ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، عہدن، کوئی وعدہ، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ ہرگز نہیں یخلف، خلاف کرے گا اللہ وعدہ، اپنے وعدے کو، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ پر، ما، وہ کچھ، لا تعلمون، جو کچھ تم جانتے نہیں ہو، یا اللہ پر وہ کچھ کہتے ہو جو کچھ تم جانتے نہیں ہو۔ فرمایا اس طرح کہ جب یہ باتیں کرنے لگے کہ ہم چند دن رہیں گے، تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب ان سے پوچھیے، آپ نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ کریم اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اللہ نے جو وعدہ کر لیا وہ تمہارے ساتھ اسے پورا کرے گا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ یا تم اپنی طرف سے باتیں کہتے ہو کہ ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، جن باتوں کو تم جانتے ہی نہیں ہو، یا تم وہ باتیں کہتے ہو؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، من کسبہ، من جو کسبہ کمائے، سیئتن برائی، جو شخص برائی کمائے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر لے، احاطت کا معنی ہوتا ہے احاطہ کرنا، گھیر لینا، اور گھیر لے اس کو، خطیئتہ، اس کی برائی، فَأُولَئِكَ، پس یہ وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، کہ جو آگ والے ہیں، دوزخ والے ہیں، جو برائی کریں اور برائی ان کو گھیر لے، تو فرمایا کہ یہ دوزخی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رہیں گے، ہم، وہ لوگ، فیہا، اس دوزخ کے اندر، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھہریں گے، برائی کرنے والے۔ والذین آمنوا، برائی سے مراد اللہ پر ایمان نہ لانا، انبیاء پر ایمان نہ لانا، انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی جو کتب سماویہ ہیں ان پر ایمان نہ لانا، ساری کی ساری برائیاں۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، اب یہاں پر اللہ پر ایمان لانا بھی اور انبیاء پر ایمان لانا بھی، بالخصوص آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ایمان لانا بھی، اور قرآن پاک پر بھی ایمان لانا، پچھلی کتابوں پر بھی، یہ عقیدے کی باتیں ہیں۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنہ، جو جنت والے ہیں، جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہم، وہ، فیہا، اس جنت کے اندر، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھہریں گے۔ اب یہاں پر آپ حضرات کو پیچھے بھی بتلایا تھا یہ سوال کہ جتنا جرم ہو
اتنی دیر سزا نہیں ہوگی، بلکہ جیسے جرم کی شدت ہوگی سزا کی شدت ویسی ہوگی، جیسا جرم شدید ہوگا ویسے سزا بھی شدید ہوگی۔ اب جرم ان کا کفر والا ہے، یہ بڑا سخت جرم ہے، اس کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ٹھہریں گے۔ اب دوسری جانب ایمان اور اعمال صالحہ، یہ ان کا جو کام ہے یہ بڑا اچھا کام ہے اور پختہ کام ہے، نیت بھی ان کی اچھی ہے، تو ان کے متعلق بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر ٹھہریں گے۔ تو اگر ہمارا عمل اچھا ہوا تو اس کا بدلہ بھی بہت اچھا، اور اگر ہمارا عمل جس قدر برا ہوا فرمایا اس کی سزا بھی اسی قدر بری ہوگی اور اسی قدر اس کی سزا بھی سخت ہوگی۔